اسی لیے ابھی آج بھی میں پڑھ رہا تھا، تفسیر طبری کا مطالعہ کر رہا تھا، تو اس میں امام الصابرین حضرت ایوب علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا ہے قرآن مجید نے، ظاہر سی بات ہے ان کو سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ نے مبتلا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ انبیاء اکرام میں جزوی فضیلت کے طور پر سب سے زبردست صبر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو عنایت فرمایا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں اور آپ کا صبر وہ تو ایک کلی فضیلت کے تحت، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو خصوصی طور پر صبر کے لیے ان کی آزمائش کا تذکرہ خود قرآن نے کیا ہے کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِیَ الشَّیطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ قابل ذکر ہے ایوب علیہ السلام، قابل تعریف ہے ایوب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، ہم اور آپ کسی کی تعریف کریں نہ کریں صاحب، جس کی تعریف اللہ کرے، قابل ذکر ہیں، قابل تعریف ہے ایوب علیہ السلام۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ہیں، ان کو یاد کرو، ہمارے بندے ایوب کو۔ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے میرے پروردگار مجھ کو شیطان نے چھو لیا ہے، مالی تکلیف بھی دے کر کے، جسمانی تکلیف بھی دے کر کے۔ بنصب وعذاب کا ترجمہ یہ میں نے کیا آپ کے سامنے۔ نصب مالی تکلیف اور عذاب جو جسمانی تکلیف۔ حضرت ایوب علیہ السلام مالدار خاندان کے تھے، ان کے پاس باغ تھا، ان کے پاس کھیتیاں تھیں، ان کے پاس مکان تھے، اور ان کے کئی صاحبزادے تھے، بیٹے بیٹیاں ملا کر کے کہتے ہیں 7 اولاد تھی، ان کی بیوی تھی فرمانبردار۔ لیکن جب آزمائش کا موقع آیا تو اللہ نے خیر آزمائش میں ڈالا ان کو۔ کہتے ہیں کہ شیطان نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ایوب کے تو مزے ہی مزے ہیں، ان کے پاس ساری چیزیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کی فرما برداری کیوں نہیں کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، چلو لے کر کے دیکھ لیتا ہوں، ساری چیزیں میں نے ان کو دیا ہے تو وہ فرما برداری کرتے ہیں، تو تم کو یہ لگتا ہے کہ ساری چیزیں ہیں تو ایوب فرما برداری کر رہے ہیں، اگر نہیں رہیں گی تو نہیں کریں گی، چلو لے کر کے دیکھتا ہوں۔ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا، اور ان کے جو باغات تھے ان میں کھیتی تھی، مویشی تھے، بکریاں تھی، جانور، اونٹ، گھوڑے سارے اس میں تھے، اور اس پر جو ہے عذاب آیا، اور اس طرح کا مطلب آفت آئی آگ کی شکل میں، اور سب کو جلا کر کے خاکستر کر دیا اس نے۔ سارا باغ، کھیتی، جانور سب ختم راتوں رات۔ اب وہ شیطان جو ہے انسانی شکل میں آیا، جو حضرت ایوب علیہ السلام کا میر منشی تھا، جو حساب کتاب لکھتا تھا، تو اس کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا کہ وہ ساری چیزیں تو جل گئی، سب ختم ہو گیا۔ تو ایوب علیہ السلام نے کہا الحمدللہ انہ آتانی و انہ منع، اللہ ہی کے لیے تمام تعریف ہے، اسی نے سب دیا تھا، اسی نے لے لیا، اسی نے سب دیا تھا، اسی نے لے لیا، اسی نے روک دیا، کیا پریشانی؟ یہ ہے نبی کا جملہ اور امام الصابرین کا وہ فعل کہ صاحب سارا مال و جائیداد چلا گیا، آخر کے منشی خبر دے رہا ہے کہ آپ کے سارے جائیداد اور سارا مال جو ہے وہ ختم ہو گیا، جل گیا، سارے مویشی مر گئے، کہتے الحمدللہ انہ آتانی و انہ قد منع، اسی نے دیا تھا، اسی نے روک دیا، کوئی مشکل نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور آزمائش کی، ان کا مکان بھی جو ہے گر گیا، اور اس میں ان کی ساری اولاد دب کر کے مر گئی۔ اس پر بھی بس نہیں ہوا، پھر ایوب علیہ السلام کی جسمانی آزمائش بھی شروع ہوئی، اس طرح کہ ان کے پورے جسم پر آبلے پڑ گئے، اور اس نونابنوں میں زخم ہو گیا، اور اس زخم کی وجہ سے پھر اب ظاہر بات ہے نہ گھر رہ گیا، نہ بچے رہ گئے، نہ جائیداد رہ گئی، تو سارے رشتہ داروں نے بھی منہ موڑ لیا، اور سب لوگوں نے بھی ان کو چھوڑ دیا، محلے خاندان والوں نے بھی۔ پھر اس طرح جو ہے جب زیادہ ان کی بیماری بڑھی تو لوگوں نے کہا بھائی یہ یہاں رہیں گے تو انفیکشن پھیلے گا، ان کو باہر کرو، اور لے جا کر کے گاؤں کے باہر جو کوڑی تھی اس پر ڈال دیا لوگوں نے۔ صرف بیوی بیچاری جو ہے وہ خدمت کرتی رہی، وہی ایک بیوی، رحمت نام تھا اس کا، رحمت بن لیہ کچھ لوگوں نے کہا، رحمت بن لیہ بن یعقوب، وہ بیچاری جو ہے وہ
خدمت کرتی تھی اور جا کر کے گاؤں میں جھاڑو پوچھا کر کے جو کچھ کما کر کے لاتی ہے ان کی روٹی کا انتظام کرتی، ان کو کھلاتی، پھر ان کی صاف صفائی، استنجا پیشاب وہ بھی نہیں کر سکتے تھے، اٹھا کر کے لے جا کر 18 سال تک بستر پر پڑے رہے اور ایک مرتبہ بھی ناشکری کا لفظ زبان سے نہیں آیا، اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ آخر کار جب بیوی بہت پریشان ہو گئی تو ایک دن انتہا یہ ہو گئی کہ شیطان جو ہے راستے میں ملا، بیوی کام کر کے آ رہی تھی، راستے میں دیکھا ایک حکیم بیٹھا ہوا اپنے جڑی بوٹی بیچ رہا، وہ شیطان تھا جو حکیم کی شکل میں وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ اس سے جا رہے ہیں، جڑی بوٹی لے رہے ہیں اپنی دواؤں کے لیے، تو وہ بھی چلی گئی، جا کر کے بتایا کہ بھائی میرے شوہر کو یہ پریشانی ہے، کچھ دوا دے سکتے ہو؟ اس نے کہا بھائی دوا تو میں تمہارے شوہر کے دے سکتا ہوں اور علاج میں تمہارے شوہر کا مفت کر دوں گا، تمہارے پاس پیسے نہیں، اپنی غریبی انہوں نے بتایا، تو تمہارے پاس پیسے نہیں ہے، میں مفت علاج کر دوں گا، تمہارے شوہر کو اچھا کر دوں گا، لیکن اتنا کہنا پڑے گا تم کو جب میں تمہارا شوہر اچھا ہو جائے کہ بھائی تم نے میرے شوہر کو اچھا کیا، میرا احسان ماننا اور یہ کہنا کہ تم نے میرے شوہر کو اچھا کر دیا تو میں تمہارے شوہر کا علاج کر دوں۔ اور ادھر پہنچنے میں بھی لیٹ ہو گئی، اب بیمار آدمی اور چارپائی پہ پڑا ہوا تو ذرا چڑچڑا ہو جاتا ہے، اب بیوی پہنچی لیٹ، جس وقت میں روز پہنچتی تھی ٹائم معلوم تھا اس وقت سے کافی لیٹ ہو گئی، تو ایوب علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے قسم کھا لیا کہ میں تم کو جو ہے 100 کوڑے ماروں گا اگر آؤ گی۔ اب یہ پہنچی اور انہوں نے جا کر کے، اب وہ تو غصے میں تھے، کہاں تھی اتنی دیر تک، کہاں رہ گئی؟ بتایا کہ وہ تمہارے ہی سلسلے میں وہ ایک حکیم مل گیا تھا اور اس سے میں نے باتیں کیا اور وہ آئے گا علاج کرے گا، تم اچھے ہو جاؤ، اور پیسے بھی نہیں لے گا، صرف اس نے یہ کہا ہے کہ کہہ دینا کہ تم نے میرے مریض کو اچھا کر دیا۔ ارے بولے ایوب علیہ السلام کہ ساری آزمائش تو ہو چکی تھی، مال کی، جان کی، سب پر میں نے صبر کر لیا، لیکن اے مولا یہ ایمان کی آزمائش کہ میری بیوی کے ایمان کے لالے پڑ گئے، اب ہمارے ایمان کا بھی خطرہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ شیطان نے اچھا کیا ہے اور اللہ سے ہماری نظر ہٹ جائے۔ تو بیوی کو بتایا کہ محترمہ تم کہاں دھوکے میں پڑ گئی، وہ شیطان تھا، ہمارے ایمان کی لالچ میں وہ اس طرح کا کام کر رہا ہے، میں اسے علاج نہیں کراؤں گا۔ اب اس وقت ایوب علیہ السلام نے دعا کیا کہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے مولا یہ شیطان نے جو ہے ہم کو مالی اور جسمانی تکلیف میں مبتلا کر دیا، آپ جو ہے ہمارے اوپر رحم کیجیے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اب تک تو تم نے جو ہے یہ دعا نہیں کی تھی، اب تک تم اس پر صبر کر رہے تھے، ٹھیک تھا، اب آپ کہہ رہے ہو تو ہم آپ کو اچھا کر دیتے ہیں۔ بیوی استنجا کا تقاضا تھا، بیوی سے کہا کہ ذرا مجھے استنجے کے لیے لے چلو، بیوی لے گئی، استنجے کے لیے بیٹھایا اور آ گئی تھوڑا دور، کہ استنجے سے فارغ ہو جاؤ آپ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ادھر ایوب علیہ السلام سے کہا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنا پیر ذرا زمین پر مارو۔ بیمار آدمی کیا پیر مارے گا زمین پر، 18 سال سے جو چارپائی پہ پڑا ہو، کتنی تیز مار سکتا ہے وہ آپ جانتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کام کو سبب کے ساتھ جوڑا ہے کہ دیکھو آپ سبب اختیار کرو، چاہے تھوڑا چاہے زیادہ، جیسا بھی تم سے ہو سکے وہ سبب آپ اپناؤ، اس کے بعد ہم اس پر نتیجہ مرتب کریں گے۔ ایوب علیہ السلام نے اپنا پیر زمین پر مارا اور یہ 2 چشمے ابل پڑے، پانی کے 2 چشمے زمین پر، زمین سے 2 چشمے پانی کے ابلے، اور کہا گیا ہے کہ ایک چشمے سے نہا لو اور ایک پی لو، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ نہانے کے لیے ہے تمہارے اور یہ ٹھنڈا پانی ہے، اس کو پی لو، یہ بارد ہے اور پینے والا ہے، تو ٹھنڈا پانی پینے کے لیے ہے، اس کو پی لو۔ میری سمجھ سے شاید جس کو مغتسل کہا گیا ہوگا وہ تھوڑا گرم ہوگا، بیمار آدمی کو ذرا گرم پانی سے نہانا اچھا رہتا ہے، حالانکہ ایسا میں نے کہیں دیکھا نہیں، نہ مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا، لیکن قرآن کا یہ لفظ کہہ رہا ہے کہ ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ تو ایک مغتسل ہے نہانے والا پانی، اور دوسرا کیا ہے ٹھنڈا ہے اور پینے کے لیے، تو وہ نہانے والا تھوڑا گرم ہوگا، پینے والا جو ہے ذرا ٹھنڈا پانی تھا، اس کا تو خود قرآن تذکرہ کر رہا ہے کہ ٹھنڈا پانی پینے کے لیے۔ اب ایوب علیہ السلام نے جو نہایا تو جسم کے اوپر کی جو ساری بیماریاں تھیں وہ ختم ہو گئی، اور پانی پیا تو جو جسم کے اندر کی بیماریاں تھیں وہ بھی ختم۔ اب ایوب علیہ السلام ادھر سے ٹہلتے ہوئے آ رہے ہیں اور کافی دیر ہو گئی، آ نہیں رہے، ایوب علیہ السلام کو بیٹھا کر کے ادھر بیوی انتظار کر رہی، دیر ہو رہی، آ نہیں رہے، کیا بات ہو، بیمار آدمی ہے، کہیں گر گئے یا کوئی مسئلہ ہو گیا، وہ بیچاری پریشان ہو رہی اور جا بھی نہیں رہی کہ بھی ہو سکتا ہے استنجے پہ فارغ نہ ہوئے ہوں۔ اتنی دیر میں دیکھ رہے ادھر سے ایک آدمی ٹہلتا ہوا آ رہا ہے، انتہائی ہینڈسم اور خوبصورت اور بہترین آدمی، اور بالکل جو ایوب علیہ السلام پہلے کے تھے، 18 سال پہلے جیسے تھے اس طرح کا آدمی ہے۔ تو انہی سے پوچھ رہی
کہ بھائی ادھر میں ایوب کو بیٹھا کر کے آئی تھی اور وہ نظر آئے آپ کو، کہیں دکھے کیا، وہ آ رہے ہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا بھائی میں ہی ایوب علیہ السلام ہوں، میں ہی ایوب ہوں. ہم ملتے جلتے تو ہو لیکن ایوب تو بیمار تھے. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کرم کیا اور اللہ نے 2 چشمے ابال دیے اور ان 2 چشموں سے میں نے ایک سے نہایا اور ایک کا پانی پیا، میں اچھا ہو گیا. اور کچھ برزل کا ہادہ مختصل بارد وہ شراب. اب مسئلہ یہ تھا کہ ادھر قسم کھا لیا تھا کہ میں بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا اچھا ہو جاؤں گا، تو کیونکہ اس نے لیٹ کیا تھا، حالانکہ اس بیچاری کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس نے تو انہی کی محبت میں حکیم کے پاس جا کر کے اس سے باتیں کی، اس کی وجہ سے لیٹ ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے خود، جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرتے ہیں تو راستہ خود نکال دیتے. اللہ تعالیٰ نے خود ایوب علیہ السلام کو یہ حیلہ سمجھایا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. دیکھو تم ایسا کرو، پتلی پتلی لکڑیوں کا ایک جھاڑو نما بنا لو، جیسے پتلی پتلی سیخ کے جھاڑو ہوتے ہیں، 100 لکڑیاں لے کر کے اس کو باندھ لو، ایک گٹھا بنا لو. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ، اور اسی سے تم اپنی بیوی کو ایک بار مار دو، 100 مرتبہ مارنا ہو جائے گا. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنی قسم میں حانث مت ہو، اپنی قسم کو مت توڑو، جو قسم تم نے کھایا ہے اس قسم کو پورا کرو، کیونکہ اگر قسم میں حانث ہو جاؤ گے تو کفارہ دینا پڑے گا. تو قسم کو مت توڑو، قسم اس طرح پوری کر لو کہ 100 تنکے 100 پتلی لکڑیاں لے کر کے اس کا باندھ کر کے اس سے ایک مرتبہ مارو. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. یہ انعام کیوں دیا گیا؟ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. یہ 3 القاب اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنی طرف سے بطور انعام عطا فرمائے. ایک تو یہ بیوی کے ساتھ معاملہ جو تھا قسم کا، اس قسم کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ایک جو ہیلہ بتایا، ایک تدبیر بتائی. اور اس کے بعد ایوب علیہ السلام کو یہ 3 جملہ جو اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں، یہ وہ جملے ہیں مولوی صاحب جو کسی بڑے سے بڑے مولانا کو بھی نہیں ملتے. 8 سال پڑھ لیتا ہے مولانا ہوتا ہے، مولوی ہوتا ہے، اور پڑھتا ہے تو مفتی صاحب ہو جاتا ہے. لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب کو صابر پایا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا ہے، اس لیے امام الصابرین ایوب علیہ السلام. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ. دوسری بات اللہ نے کہی نعم العبد، ایوب بہت بہترین بندہ ہے، نعم العبد إِنَّهُ أَوَّابٌ. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ یقیناً یہ ہے، یعنی ایوب علیہ السلام اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف. دیکھو یہ وہ صفات ہیں جو اللہ کو پسند ہے، یہ وہ صفات ہیں جو اللہ کو پسند ہے کہ مصائب ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کسی بھی طرح کے حالات ہوں تو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، صبر کرنے والا ہو. اور نعم العبد پھر وہ بنائے، نعم العبد بہترین بندہ. بہترین بندے کا لقب ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا. اور بھی کچھ انبیاء اکرام علیہ السلام ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا نعم العبد، بہترین بندے ہو، لیکن یہ صفات انہی صفات پر اس کو مرتب کیا گیا. صبر اور اللہ کی طرف رجوع، یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کو نعم العبد بنا دیتی. اس بات ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتے، وہ ایک وہابی درجہ ہے جو اللہ نے محض اپنے فضل اور اپنی بخشش سے عطا فرمایا ہے. لیکن اللہ کی قربت اور اللہ کی نزدیکی، اللہ کی ولایت کا دروازہ آج بھی بند نہیں ہوا. ہم اللہ کے بندے اور اللہ نعم العبد نہ صحیح، اب عبد تو بن سکتے ہیں، اللہ کے بندے تو بن سکتے ہیں، اللہ کے فرمانبردار تو بن سکتے ہیں. اس لیے ہم مصائب پر صبر کر کے اور حالات جس طرح کے آئے اس کو سنبھال کر کے اللہ کے بہترین بندے بننے کی کوشش کرنا چاہیے ہم کو. اور جس طرح کے بھی حالات، دیکھو جو آدمی صبر کرتا ہے تو صبر کرنے میں اس کو ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا بسابار دنیا میں اسی طرح کی چیزوں کے ذریعے سے دیتا ہے جس طرح کی چیزوں سے اسے آزمایا جاتا ہے. اسی واقعے میں صاحب جلالین نے لکھا حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کے اندر کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام اچھے ہوئے، اور حدیث شریف بھی نقل کی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب پر سونے کی ٹڈیاں برسائیں. جب اچھے ہو گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سونے کی ٹڈیاں برسائیں، اور ایوب علیہ السلام اس کو سمیٹ کے جلدی اپنی چادر پھیلا کر کے اس میں بھر رہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب
ارے تمہیں صبر نہیں ہے، میں تو برسا ہی رہا ہوں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ یہ آپ کی برکت ہے، آپ کی برکت سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے، آپ کی نعمت سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے، آپ نے دیا ہے تو لے رہا ہوں، جب آپ نے نہیں دیا تھا لے لیا تھا تو صبر کیا، اب آپ دے رہے ہیں تو لے رہا ہوں۔ وہ مفسر صاحب جلالین علامہ وہ علامہ محلی ہے، جس حصے کی تفسیر انہوں نے کی، انہوں نے لکھا ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے لیے دو کھلیان، ایک کھلیان سونے کا اور ایک کھلیان چاندی کا بھر کر کے دیا۔ کھلیان سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کھلیان کہتے ہیں جہاں کسان لوگ اپنا گیہوں اور دانہ جب ہو جاتا ہے اس کو کاٹ کر کے جمع کرتے ہیں، گیہوں یا دھان کی جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو اس کو کاٹ کر کے کھیت سے لا کر کے اس کو دانے کے لیے اور اس میں سے دانہ نکالنے کے لیے جہاں جمع کرتے ہیں اس میدان کو کھلیان کہتے ہیں۔ اس دو کھلیان اللہ نے، ایک کھلیان سونا اور ایک کھلیان چاندی، اندرم من قمح و اندرم من فضہ کا، کہ ایک کھلیان سونا اور ایک کھلیان چاندی ایوب علیہ السلام کو تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، جب اتنا سونا چاندی ہو گیا، مکان بھی بن گیا، ساری چیزیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اور ان کی بیوی کو جوان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے 7 اولاد تھی، پھر 14 اولاد دیا، ڈبل، جب اللہ دیتا ہے تو ڈبل کر کے دیا اللہ۔ پہلے 7 اولاد تھی جو مر گئی تھی دب کر کے مکان کے اندر، اب 14 اللہ نے دیا ان کو، 14 اولاد اللہ نے عطا فرمائے، مذکر و مؤنث ملا کر کے۔ تو یہ ہے، پھر اور مفسرین نے اسی پر یہ بات لکھی ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ جس طرح کی آزمائش کرتا ہے اسی طرح کی چیزوں کے ذریعے سے پھر اللہ اس کو انعام سے بھی نوازتا ہے۔ اب دیکھیے جب ہم کو کوئی مصیبت آتی، بہت بار ایسا ہوتا ہے صاحب، ہم چھوٹی، میں نے بتایا کہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، اب رشتہ داروں میں مسئلہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، ہم کیا کہتے ہیں صاحب، ہم کیوں صبر کریں، ہم ان سے کم ہے کیا؟ وہ اگر ہم کو ایسا کہیں گے تو ہم ان سے ڈبل کہیں گے، وہ اگر ہم کو 1 تھپڑ ماریں گے ہم ان سے 2 تھپڑ ماریں گے، پڑوسی سے جھگڑا ہو گیا کیوں ہم صبر کریں؟ نہیں، صبر کر، یہی ہے صبر، یہ ہمارے لیے حالات اور آزمائش یہ صبر کی چیزیں ہیں کہ جب بھی کسی طرف سے کوئی ناگواری کے حالات پیش آئیں تو ہم اس پہ صبر کریں، پھر اللہ تعالیٰ اس پر انعام اسی طرح کا مرتب کرتا ہے۔ یاد ہوگا آپ کو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ، میں بہت مختصر کر کے کہہ دیتا ہوں چونکہ وقت کم ہے، ان کی والدہ کو کہا گیا کہ ان کو پانی میں ڈال دو، اور بچے کو صندوق میں بھر کر کے لے جا کر کے پانی میں ڈال دی۔ اب بھلا بتاؤ، ایک ماں کے دل سے پوچھو کہ اپنے لڑکے کو، سگی اولاد کو جس کو اس نے جنم دیا ہے، باکس میں بھر کر کے اور خود اپنے ہاتھ سے پانی میں اور دریائے دجلہ میں ڈال دینا، یہ کتنے بڑے صبر کا کام، اتنا بڑا صبر انہوں نے اختیار کیا۔ لیکن اس کے نتیجے میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ دیا تو آخر کار وہی موسیٰ علیہ السلام سبب بنے، اور فرعون جس کے ظلم کے نتیجے میں یہ صبر کرنا پڑا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی پانی میں ڈبایا، جس پانی کے ذریعے سے آزمایا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو، اسی پانی کے ذریعے سے فرعون کو ڈبا کر کے، اس کے لشکر کو ڈبا کر کے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ واقعی کی تفصیل تو ابھی نہیں عرض کر سکتا، پھر میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ بات کو ختم کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔ سنتیں پڑھ لیں۔ تھوڑا سا دوسرے کو